بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل الجنۃ اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر۔ ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ پرندوں کے دلوں کی طرح ان لوگوں کے دل ہوں گے؟ تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں محدثین کرام شارحین آپ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح پرندوں میں صفات پائی جاتی ہیں، پرندوں کے دل نرم نازک ہوتے ہیں، پرندوں کے دلوں میں بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، ان کے دل بغض، حسد، کینہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کے دل اس طرح کے ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرندے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے لوگ جو ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ چڑیا جو ہے یہ اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتی ہے اور اپنے مالک کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں یہ پرندے۔ جس طرح مالک ان کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مانوس ہوتے رہتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی غیر ان پرندوں کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غنی کیوں نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے حقیقی مالک یعنی رب کی طرف ہمیں جھکے رہنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے اور غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر ایسے توکل کرو، ایسے بھروسہ رکھو جیسے توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو ارشاد فرمایا لرزقکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یغدو حماسا، وہ صبح کو جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں، وتروح بطانا، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو تو اللہ بھی تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کوے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوے کے بچے کے پاس چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چیونٹیاں بھیجتا ہے جن کو وہ کھا کر بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ واپس لوٹتے ہیں تو اس کے کالے رنگ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں تک رزق پہنچاتا ہے جب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، اڑا بھی نہیں جا رہا، اس کے ماں باپ بھی اس کو چھوڑ گئے، لیکن اللہ اس کو اس کے گھونسلے میں اللہ تبارک و تعالی اس پرندے کی جگہ پر اس کو رزق ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہو جائے گا نا تو وہ دوسرے کو خواب میں آ کر حقیقت حال بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا گزری۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد کون کیسے آ کر بتائے گا؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قید ہو جاتی ہیں لیکن ایمان والوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، آ جا سکتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو آ کر بتائیں گے۔
تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ میں دوپہر کے وقت ایک دن سویا ہوا تھا تو آپ میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں نے ان سے پوچھا ہاں جی آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کر لو، بھروسہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور توکل بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں 3 بار انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ رب کی ذات پر توکل کرنا اللہ رب العزت کو پسند ہے، بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں توکل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک توکل ہوتا ہے مخلوق پر، دوسرا توکل ہوتا ہے مال پر، تیسری قسم ہوتی ہے نفس پر توکل کرنا، اور چوتھی قسم ہے اللہ پر توکل کرنا۔ فرماتے ہیں جو مخلوق پر توکل کرتا ہے یہ بھی بے وقوفی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس لوگ ہیں، مخلوق ہے، وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے تو اس کا توکل کدھر جائے گا؟ کس چیز پر اس نے توکل کیا ہے؟ مال پر توکل کرنا، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، آج ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہم مال ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مال اللہ نے دے دیا ہے تو جن کے پاس مال نہیں ہے، جو کمزور ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ بھی نامراد ہے، یہ بھی ناکام ہے۔ اور جو نفس پر توکل کرتا ہے اس کا توکل تب تک ہے جب اس کا جسم سلامت ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ناکامی ہے۔ فرمایا کہ جو رب پر توکل کرتا ہے یہی حقیقی توکل ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی بھی کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی اپنے رب پر توکل ہے کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کر رہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے رزق عطا فرماتا ہے جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا ایک سبب یہ ایک واقعہ بھی بنا۔ آپ بہت امیر ترین تھے، بادشاہوں میں سے تھے۔ ایک دن لوگ بھی ساتھ تھے، گھوڑے کے اوپر جنگل میں شکار کرنے کے لیے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کھانا کھانے کے لیے یوں دسترخوان بچھوایا تو آپ کے سامنے سے ایک کوا جرت کر کے ایک روٹی اٹھا کر بھاگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اس کا پیچھا کیا، میں گھوڑے پر بیٹھا اور چلتا گیا کہ کوا کہاں جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کوا کدھر گیا ہے اور یہ روٹی چھین کر گیا ہے، کہاں لے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کوا بیٹھا ہے اور پھر اڑ کے چلا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اس جگہ پر پہنچے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں کھولے تو ہم نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو، ادھر کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں سامان لے کے یہاں سے جا رہا تھا، قافلے سے بچڑ گیا تو ڈاکوؤں نے مجھے لوٹ لیا اور مجھے باندھ کر یہاں چھوڑ دیا، تو مجھے تقریباً کوئی 7 دن ہو گئے میں یہاں پر پڑا ہوں۔ تو آپ پوچھنے لگے، تعجب کیا کہ تو 7 دن ہو گئے یہاں بندھا ہوا پڑا ہے، کھاتا پیتا کہاں سے ہے، کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ باقی تو مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کوے کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ کہیں سے بھی رزق لے کے آتا ہے اور میرے سینے پر آ کے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میرے منہ میں ڈال دیتا ہے جس سے میں کھا لیتا ہوں، اسی وجہ سے میں زندہ ہوں اور بچا ہوا ہوں۔ تو یہ ہے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن کے دل پرندوں کی دلوں کی طرح ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، یعنی پرندوں کے دل بغض، حسد، کینہ ان چیزوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، پرندے اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے ایسے توکل کر لو، اللہ پرندوں کی طرح تمہیں رزق عطا فرمائے گا کہ صبح کو تو وہ خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، جن کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے، وہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔